نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہماری بات ختم ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں کہ محبت کون سی نازوال ہے اور کون سی محبت زوال پذیر ہے۔ میں نے آخری گفتگو جو کی تھی اس میں نے غزوہ بدر کا حوالہ دیا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے رشتوں کو بھی دیکھا، اور حضور کی محبت کے اندر اس حد تک وہ مستغرق تھے کہ انہوں نے اپنی تلواروں کو کفر کے اوپر اس طرح برسایا کہ ان کا نشان تک مٹا دیا۔ میں وہ جملہ مناسب نہیں ہوتا، گاجر گولی کی طرح کاٹنا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کفر کو مٹانے کے لیے انہوں نے رشتوں کو نہ دیکھا۔ تو وہ حدیث مکمل ہوگی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ غزوہ احد کو اگر آپ دیکھ لیں تو غزوہ احد کے اندر جب جنگ کا پانسا پلٹا، جب جنگ کا پانسا پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ کھڑے ہو کر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کھڑے ہو کر دشمنوں کے وار ان کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ زخم آلود ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے تلواروں کے وار اپنے سینے پر اپنی ہر نوعیت سے اپنے اوپر وار لے رہے ہیں۔ تو دوسری حدیث یہ بھی مکمل ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ غزوہ احد کے اندر ہی جب مدینے کے اندر یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مدینے سے ایک خاتون نکلتی ہے اور احد کی طرف چلتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ملتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بہن بڑا افسوس ہوا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ ایک اور ملے تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ اس بات کی، مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ ایک اور ملا، انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ آپ کے والد بھی شہید ہو گئے، اور وہ پھر یہ فرماتی ہے مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کا حال کیسا ہے۔ ایک اور صحابی ملتے ہیں، ہم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ یعنی چار رشتے ایک عورت کے ساتھ ہوتے ہیں، بیٹے کا، باپ کا، شوہر کا، بھائی کا۔ چار مرد اس عورت کی زندگی میں تھے اور چاروں ہی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے کسی کا بھی افسوس نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے ہیں۔ تو جب اس کو یہ جواب ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہیں، تو کہتی ہیں کہ شکر الحمدللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرے یہ رشتے قائم ہوتے بھی میں بیکار ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں، میرے سارے رشتے ہی سلامت ہیں۔
جہاں صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام سے محبت کی انمول داستانیں اور لازوال داستانیں رقم کی ہیں، وہاں صحابیات نے بھی لازوال داستانیں رقم کی، بدر کے اندر بھی، احد کے اندر بھی، خندق کے اندر بھی، حنین کے اندر بھی، احزاب کے اندر بھی، اور دیگر کئی غزوات اور جنگوں میں، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی محبت کی لازوال داستانیں تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر، اور خود قرآن بھی حرف ناطق ہے، اس نے بھی بیان کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسلام کی پہلی شہید کہا جاتا ہے، کیا وہ ایک محبت کی لازوال داستان نہیں ہے کہ جسم جو ہے ان کا چیر دیا جا رہا ہے اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی ایک جملہ کہہ دو، اور وہ کیا جواب دیتی ہیں کہ میں تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ تیرے جیسے پلید کے منہ پر میرے آقا علیہ السلام کا نام مبارک بھی آئی، میں تو اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں: ہزار بار بشویم دہنے ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب یزد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زبان کو مشک، عنبر، کافور سے ہزار مرتبہ بھی دھوتا رہوں، پھر بھی یہ اس قابل نہیں کہ آپ کا نام مبارک اس زبان پر آئے۔ یہ محبت لازوال کی چھوٹی چھوٹی میں آپ کو نوٹس کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لازوال محبت، یہ لافانی محبت جب عشق کا روپ دارا، جب اس نے عشق کی شکل اختیار کیا تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا۔ کہنے والوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتب کے اندر، تاریخی کتب کے اندر بھی یہ باتیں لکھی ہیں، اور کئی جگہوں پر احادیث کی یہ ریفرنس بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بھی حدیث یہ موجود ہے کہ زلیخا نے، اور یا زلیخا کی جتنی بھی سرداریں تھیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ اگر انہوں نے، ابھی یہ دنیا کی، ابھی یہاں کی مثال نہیں تھی، کہا کہ اگر وہ مصر کی جو سرداران خواتین تھی، اگر وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹوا بیٹھتی۔ اور آج اس چیز کو میں خود جب دیکھتا ہوں، ایک سیرت کا طالب علم ہو کر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ نے گردنیں کٹوائی، محبت رسول میں گردنیں کٹوائی، اور جام شہادت نوش کیا ہے، پیا ہے جام شہادت۔ جب ان کو آواز آتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام پکار رہی ہیں، بلا رہی ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کس حال میں ہیں، وہ اس وقت حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ محبت تھی، اور یہ محبت کی انتہا عشق تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو جو محبت ملی امت کی طرف سے وہ بھی لازوال، اور جو عشق ملا امت کی طرف سے وہ بھی لازوال۔ بلکہ یہ کئی ایسے واقعات ہمارے موجود ہیں، مجھے اکثر و بیشتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضور علیہ السلام کو جب لے کر چلتے ہیں
تو آپ کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، آقا اس لیے کر رہا ہوں کہ گمان غالب ہوتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی تیر نہ چلا دے اور آپ کو نہ کہیں لگ جائے، کہیں دائیں سے کوئی تیر نہ چلا دے، کہیں بائیں سے کوئی تیر نہ چلا دے، کہیں آگے سے کوئی تیر نہ چلا دے، تو میں اس لیے آپ کی ذات کے گرد طواف کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی طرح سے کوئی تیر آئے تو وہ آپ کو چھوئے بھی نہ بلکہ ابو بکر کو لگ جائے۔ اس سے آگے بھی ایک واقعہ موجود ہے دوران ہجرت، کئی ایسے مقامات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے قدموں پر پیچھے اٹھا لیتے ہیں، جس سے آپ سے ان کے پاؤں مبارک اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھوجی ہمیں تلاش کر رہے ہیں وہ پاؤں کی جب کھوج لگائیں گے تو کسی جگہ پاؤں 2 لگے ہوں گے، کسی جگہ 4 لگے ہوں گے، وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ یہ کس محبت کو، اس کو کون سی محبت کہیں گے یہ بتائیے۔ پھر اگلی ایک اور روایت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چند قدم لے کر حضور علیہ السلام کو آگے جاتے تھے تو پیچھے جا کر اپنے پاؤں سے، بعض جگہوں پہ پاؤں بھی آتی ہے، بعض جگہوں پہ اپنی چادر بھی آتی ہے، اس سے ان نشانوں کو مٹا دیتے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ لازوال محبت میرے آقا علیہ السلام کی جو امت نے اختیار کی، صحابہ نے اختیار کی، صحابیات نے اختیار کی، اس کی کوئی مثال نہ تاریخ اقوام عالم میں ہے، نہ تاریخ انسانیت میں ہے، اور نہ ہی تاریخ اسلام میں اس جیسی محبت کسی اور کو میسر آ سکی ہے، کسی اور کو مل سکی ہے۔ آج تک اور آج سے جب تک قیامت بپا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ محبت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ایک لا زوال، لا فانی اور قیامت تک قائم رہنے والی محبت ہے جو امت کو بدیعت کر رہی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ ایسی محبت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کسی ایگزامپل میں اس کو لا ہی نہیں سکتے، ایسی محبت ہے۔ ہم آگے بھی گفتگو کریں گے کہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے، ابھی صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجازی عشق اور محبت کیا ہے، حقیقی عشق اور محبت کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جتنی محبتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ ساری مجاز کی محبت ہے۔ ایک وقت میں کسی انسان کو غذا سے بڑی محبت ہوتی ہے، مرغوب غذائیں ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ غذا ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو سفر سے بڑی محبت ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کو اپنے لباس سے اور اپنی سواری سے بڑی محبت ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اتنا کہ لاچار ہو جاتا ہے، نہ اس کو لباس کی پرواہ ہوتی ہے، نہ سواری کی پرواہ ہوتی ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو آج ایک پہلو سے محبت شروع ہوئی تو وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور مقام عشق تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر یہ محبت ایسی کامل اور اکمل بن جاتی ہے کہ پھر
اس محب کا رنگ اور روپ اس شخصیت کے اوپر جلوہ گر ہو جاتا ہے، پھر وہ روپ اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آج ہمارے اس سیکنڈ لیکچر میں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں، ہم ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حقیقی محبت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو حقیقی محبت کے ساتھ کیسے منسلک کرنا ہے، ہم نے اپنے شب و روز کو عشق حقیقی کے ساتھ کس طرح منسلک کرنا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر ایک افراتفری کا عالم ہے، یہ پھر کچھ تقاضا کرتی ہے، کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں بلاتی ہے ایک ایسے نقطے کی طرف جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ ہماری محبتیں تقسیم ہو چکی ہیں، ہم نے اس تقسیم شدہ محبت کو پھر یکجا کر کے کسی ایک ہستی کے اوپر مرتکز کرنا ہے۔ یہی تقاضائے وقت ہے، یہی تقاضائے حال ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ میں جب بھی اس پرفتن دور کے اندر میں غور و فکر کروں تو مجھے ایک ہی جملہ سمجھ آیا کہ اگر اس امت کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اگر اس امت کو کسی ایک نقطے پر جمع کرنے کے لیے کوئی پیغام دینا ہے، کوئی میسج دینا ہے، تو وہ ایک ہی میسج ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر۔ اور وہ شمع کیسے روشن ہوگی؟ وہ بھول جائیں گے اس کے ظاہری اسباب کو، بھول جائیں اس کی ظاہری نوعیت کو۔ وہ شمع اسی طرح روشن ہوگی کہ حضور علیہ السلام سے محبت بھی کی جائے، حضور کی اطاعت بھی کی جائے، حضور علیہ السلام سے محبت بھی کی جائے، حضور کی اتباع بھی کی جائے۔ ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جائے، وہ معاشرہ جو میرے آقا علیہ السلام نے محبت کے ذریعے ہمیں دیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا ایک پتھر اٹھانے کا بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ بھی پتھر اٹھا کر سیل پر رکھ دو، تمہارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے گا، تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ عمل تم نے میری محبت میں اٹھانا ہے، میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور کیوں اٹھانا ہے؟ کہ اس پتھر کی رکاوٹ کی وجہ سے چلنے والے کو نقصان نہ ہو، چاہے وہ پیدل چل رہا ہو، چاہے وہ سواری پر چل رہا ہو۔ عزیزان محترم، آج ہمارا جو سیکنڈ درس ہے وہ اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس تک آپ سے اجازت۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔